میرا سوال ہے خلیل الرحمان صاحب سے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ عرش کی طرف ہے تو آپ نماز عرش کی طرف نہیں، عرش پر اچھا جی عرش پر ہے، چلیں بقول آپ کے وہ عرش پہ ہے تو آپ منہ قبلے کی طرف کیوں کر کے نماز پڑھتے ہیں پھر اوپر اس لیے کہ عرش والے نے کہا ہے. اچھا جیسے عرش والے نے کہا ہے جیسے قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، اسی طرح عرش بھی اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے. اللہ کائنات کو گھیرے ہوئے آپ کی تفقع نہیں چاہیے، اپنے مجھے قرآن مجید یا حدیث کی نصوص چاہیے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ نہیں چاہیے، لیکن قبلتاً ترداہ میں خطا نہیں ہے، قبلتاً ترداہ میں خطا نہیں ہے. بالکل. اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اس کا علم، اس کی سماع، ہمارا یہ سوال ہے، اس کا سوال ہے اللہ ہر چیز. خلیل الرحمان صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اللہ عرش پر ہے تو عرش اللہ سے بڑا ہے یا اللہ عرش سے بڑا ہے ذات کے اعتبار سے؟ نہیں، اب بات آپ کو جواب دینا. دیکھیے امام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک موبائل ہے، یہ ڈبے پر ہے، دو ہی صورتیں کہ اللہ یہ سے اس سے بڑی چھوٹا کوئی یا چیز بڑا. نہیں ہے. اگر اللہ عرش پر ہے اور عرش اگر سنیے میری، دیکھیں ہم نے آپ کی بات اب آپ نے سوال کیا، میرا سوال تو کر لیا نا. میرا سوال پورا ہونے دیں. اللہ اگر عرش پہ ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ عرش سے بڑا ہے یا چھوٹا؟ اگر اللہ عرش سے چھوٹا ہے تو اکبر نہ ہوا، اور اگر اللہ عرش سے بڑا ہے تو جو آپ کہہ رہے ہو وہ پر نہ ہوا. ہمارا عقیدہ تو یہ اور ہونا چاہیے. اس پر امام اسحاق بن راہوے، امام بخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر اللہ سے پہلے کیا تھا. تو وہ سوال اس وجہ سے آتا ہے کہ انسان خود کو اور اپنے ارد گرد کو وقت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ وقت جب ماضی میں جاتا ہے تو اپنا آپ، اپنے والد، اپنے دادا اور پھر ایسے پیچھے جب انسان جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے آخر اللہ سے پہلے بھی کچھ ہوگا. تو یہ وقت سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے اس کا تعلق ہے. تو وقت کا خالق اللہ ہے اور خالق کبھی مخلوق کے تابع نہیں ہوتا. تفصیل دیکھنے کے لیے آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے، وہ جو ویڈیو ابھی آپ نے سنی، فرقہ واریت ایسی لعنت ہے کہ تمام کے تمام مکاتب فکر کے علماء اللہ کی ذات کو بھی نہیں بخشتے، اس پہ بھی اپنی تباہ آزمائی کرتے ہیں. یہ بھی آپ نے جو کلپ دیکھا، اس میں کس طرح سے سوالات کیے جا رہے ہیں، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ اپنا علم جھاڑنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ قرآن سے ہی الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں. اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہدایت ملے گی صرف ڈرنے والوں کو. تو یہ علماء چونکہ ان کا ذریعہ معاش دین ہے، ان کو ڈر تو ہے نہیں، نہ یہ علم کے لیے یعنی قرآن پڑھتے ہیں، یہ اپنا ذریعہ معاش کے لیے یہ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں. یہ گمراہی کی ان اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ یہ اللہ کی ذات کو بھی معاف نہیں فرماتے. اب تمام بھائیوں سے گزارش ہے، ان علماء سے جان چھڑائیے اور خود سے دین کا علم حاصل کیجیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں متعدد جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات بنائی اور اس کے بعد اپنے عرش پہ مستوی ہو گیا. لیکن یہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو ہر جگہ میں کون کون سی جگہ دنیا میں آتی ہیں؟ پاک، پلید، کچرے کے ڈھیر، واش روم، نعوذ باللہ کہ اللہ وہاں پہ موجود ہے. حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں کے ساتھ مجھے نہیں دیکھ سکتا. حضرت موسیٰ چونکہ کلیم اللہ تھے تو ضد کی، تو اللہ نے کہا اچھا موسیٰ تو کوہ طور کی طرف دیکھ.
میں اس پہ اپنی ایک تجلی پھینکتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ 40 دن تک بے ہوش رہے اور کوہ طور جل کے خاک ہو گیا، وہ تجلی پھینکی تھی۔ تو اگر اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے تو یہ تو یعنی برداشت ہی نہیں کر سکتی، نہ یہ زمین برداشت کر سکتی ہے، نہ کوئی اور چیز اللہ کے وجود کو برداشت کر سکتی ہے۔ پہلا تو جو ان کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو جو چیز آپ کے اختیار میں ہو، آپ کے علم میں ہو، آپ کے قبضہ قدرت میں ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن یہ بضد ہیں کہ اللہ کی ذات بذات خود ہر جگہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ہمیں اس سے آگے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی درخت سے گرنے والا کوئی بھی ایسا پتا نہیں جو اس کے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا علم ہے، اللہ خالق ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہماری عقل شعور کے مطابق بہت بڑی ہے، لیکن اللہ کے لیے تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ بیک وقت تمام کی تمام مخلوقات بشمول انسان، حشرات، چرند پرند، ان سب کی سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے بیک وقت۔ جبکہ ہم انسان اگر 10 لوگ بیک وقت بولنے لگ پڑے تو ہمیں کسی کی سمجھ نہیں آتی، ہم اپنے حساب سے اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میری مثال نہیں دو، لیکن ہم باز ہی نہیں آتے، ہمارے علماء باز ہی نہیں آتے اللہ کی مثالیں دینے سے۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ کسی وزیر اعظم سے ملنا ہے تو پہلے اس کے ایم این اے سے ملو، پھر اس سے وزیر سے ملو، پھر وہ آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات کرائے گا۔ تو اللہ سے کیسے ڈائریکٹ ملو گے؟ اس کے لیے آپ کو کسی عالم، کسی پیر، کسی فقیر، کسی ولی کی ضرورت ہے، پھر اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ اللہ کو انسان سے جوڑتے ہیں، انسان سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کبھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی شکل کے مطابق بنایا۔ ابھی اسی ویڈیو میں آپ سن رہے تھے کہ وہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ عرش سے بڑا ہے یا عرش اللہ سے بڑا ہے؟ اللہ عرش کے اوپر ہے، دیکھا آپ نے، ان کی مثالیں دیکھی، ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ اللہ کی ذات کو بھی یہ لوگ معاف نہیں کرتے اور اللہ کی ذات پہ گفتگو کرتے ہیں، اور وہ گفتگو کرتے ہیں جس حد سے اللہ نے بڑھنے سے منع فرمایا۔ تو آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ خود سے قرآن کا علم حاصل کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، آپ ان خرافات سے نکل جائیں گے۔ اگر آپ انہی کے پیچھے لگے رہے، انہی کے سوالات اور اشکالات کے پیچھے آپ لگے رہے، تو نہ آپ کو یہ سمجھ آنے دیں گے، نہ ان کو خود سمجھ ہے۔ ان پہ تو اللہ نے وہ مہر لگا رکھی، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، یہ اس مہر کا یعنی شکار ہوئے لوگ ہیں۔ ان کا کاروبار ہے دین، فرقے ان کا کاروبار ہے۔ تو آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے ان چیزوں سے نکلیں، یہ تمام لوگ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ان کے سوالات آپ نے سنے، ان کے جوابات آپ نے سنے، ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے جو حکم دے دیا انسان نے وہ ماننا ہے۔ اللہ وجہ بتانا اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے فلاں چیز کیوں حرام کی، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ نے حکم دے دیا، آپ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی۔ اللہ نے بکرا حلال کر دیا، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ کتے کا گوشت بھلے اس سے 1,00,000 گنا ذائقے والا ہو، لیکن وہ حرام فرما دیا تو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اس پہ وجہ جاننے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کا مطلب ہے جو اللہ نے حکم دے دیا اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اس کو بعینی ہی ماننا ہے، اس پہ سوالات نہیں کرنے۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پہ سوال کرتے ہیں۔ ایک کتاب میں کسی بدبخت نے لکھا کہ زمین کا وہ حصہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، وہ نعوذ باللہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ لوگ بات کو کھینچتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ تو
تو ابھی یعنی ہم جو چل رہے ہیں وہ میں آپ کو تعارف کروا رہا ہوں اللہ کی ذات کا، کہ یہ جو فرقہ واریت ہے اس نے اللہ کی ذات کو بھی نہیں بخشا، اللہ کی ذات پہ سوالات اٹھا دیے، اللہ کی ذات کو نعوذ باللہ مشکوک بنا دیا، اللہ پہ ایمان ختم کر دیا۔ تو ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم بس وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ ہے کیا۔ ان مولویوں نے ان سوالات میں الجھا کے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ اللہ کیا ہے۔ تو اب تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ خود سے قرآن کا ترجمہ پڑھیں، خود علم حاصل کریں، تاکہ آپ ان بدبخت مولویوں سے بچ سکیں جو اللہ اور اس کے عرش پہ سوالات اٹھا رہے ہیں اور کیسی بحث کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔